جی سولنگی صاحب پلیز. جی سیٹھی صاحب، لوگ آپ کو سیاسی تجزیہ کار اور صحافی کے طور پر جانتے ہیں کہ جس کے پاس چڑیا ہے جو خبر لے کر آتی ہے، لیکن شاید کم لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کا جو پس منظر ہے وہ بنیادی طور پر معیشت کا اور معاشیات کا ہے. آپ کی جو تعلیم ہے وہ اکنامکس میں ہے. یہ پچھلے کئی مہینوں سے عمران خان اور ان کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ شد و مد سے یہ بیانیہ آگے پھیلا رہے ہیں کہ معیشت بڑی ہماری شاندار تھی، 6% پہ گروتھ تھی اور ہم تو بہت پتہ نہیں کیا ہونے جا رہے تھے. بس جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس نے ملک کا بھٹا بٹھا دیا ہے، جو ہے وہ اب ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں جو ڈار صاحب اور ہمارے جو دوست ہیں مفتاح اسماعیل، ان کے درمیان جو کچھ چپکلش تھی اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. اب جو ہے وہ یہ پورا بیانیہ ہے کہ یہ ساری جو تباہی ہے، جو افراط زر ہے، جو فارن ایکسچینج ریزروز کا ڈپلیٹ ہونا ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ پچھلے 7-8 مہینے کی کارکردگی ہے. ہم ان لوگوں کو کیا بتائیں؟ دیکھیے وہ آپ نے کیا بتانا ہے، مفتاح اسماعیل صاحب تو پہلے ہی کہہ گئے ہیں، ساری بات تو انہوں نے کر دی ہے کہ جب وہ انہوں نے یہ فائنانس منسٹر بنے تو کیا ان کے ملا. تو وہ جو ملا ہے وہ شوکت ترین صاحب دے گئے ہیں، اور اس سے پہلے اور بھی جو ان کے پی ٹی آئی کے فائنانس منسٹرز تھے. ایک فائنانس منسٹر کہتا تھا کہ ہم نے تو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی نہیں. دوسرا فائنانس منسٹر آیا، اس نے کہا ہم نے تو آئی ایم ایف کے آگے لیٹ جانا ہے. تیسرا فائنانس منسٹر آیا، اس نے کہا ہم نے تو آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھانی ہے. فرام اسد عمر ٹو حفیظ شیخ ٹو شوکت ترین صاحب. تو یہ تو حال وہاں رہا. اور آخر سٹیج میں انہوں نے پھر آئی ایم ایف پروگرام پی ٹی آئی والوں نے ریوائیو کیا. اور بالکل مفتاح اسماعیل صاحب سے آنے سے پہلے یہ وہاں تک آ گئے تھے کہ ریوائیو کرنے والے تھے اور ان کی ساری کنڈیشنز ماننے والے تھے. اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ اب چھٹی ہو رہی ہے ان کی، تو انہوں نے بڑی زیادتی کی آپ کی معیشت کے ساتھ اور ملک کے ساتھ. انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام کی دھجیاں اڑا دی اور کہا نہیں. اور وہ سیاسی فیصلہ تھا، نیشنل انٹرسٹ میں نہیں تھا. انہوں نے جو قیمتیں بڑھانی تھیں تیل کی وغیرہ وغیرہ، جو معاہدہ ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، انہوں نے نہیں کیا. اگر وہ کر دیتے تو آج یہ کرائسس سچویشن نہ ہوتی. البتہ یہ ہوا کہ پھر مفتاح اسماعیل کو آ کے کرنا پڑا اور ان کو 2 مہینے لگ گئے. 2 مہینے میں اور سچویشن خراب ہو گئی، کیونکہ مسلم لیگ کے اندر بھی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، مارے جائیں گے، کوئی پتہ نہیں کل کوئی الیکشن کال کرنی پڑ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم بہت ضائع ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ہماری جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ خراب ہو گئی. اور پھر اب آ کے اس سٹیج پہ جبکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک پالیسی اختیار کی تھی، اور اس سے کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر کچھ کانفیڈنس بلڈ ہو رہا تھا کہ اب آئی ایم ایف کے جو سخت کنڈیشنز ہیں وہ ماننے جا رہا ہے پاکستان، کچھ مان بھی لی تھی. تو اس وقت پھر اسحاق ڈار صاحب آ گئے. اسحاق ڈار صاحب نے آ کے کام تو وہی کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا، مگر وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی میں ڈالر کو 200 روپے پہ لے آؤں گا، دراصل وہ پورا نہیں ہو سکا. انہیں اب احساس ہو گیا ہے کہ حالات کافی خراب ہیں اور ان کی بات سننے کے لیے آئی ایم ایف تیار نہیں ہے، اور ری نیگوشیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ. البتہ انہوں نے بہت کامیابی شو کی ہے، جہاں کہ انہوں نے سعودی عربیہ سے یہ پہلی بات تو انہوں نے جو رول اوور کروایا ہے، جو پہلے 2 بلین کا جو سعودی ڈپازٹ تھی اس کو رول اوور کروایا. اس کے علاوہ اب 3 بلین وہ لے کے آ رہے ہیں. یہ ڈار صاحب کی کامیابی ہے اور اس سے بہت فرق پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف بھی انتظار کر رہی تھی. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ آئی ایم ایف کہتی تھی سعودی عربیہ دے نا پیسے آپ کو تاکہ آپ کے ریزروز تکڑے ہوں، اور سعودی عربیہ کہہ رہا تھا کہ پہلے آئی ایم ایف آپ کو پیسے دے نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پیسے جو ہے روڑ نہیں جائیں گے. تو البتہ اب سعودی عربیہ کو منا لیا گیا ہے. انہوں نے آپ کو ڈیفرڈ آئل فیسلٹی بھی دے دی ہے اور ایک ڈپازٹ بھی دے دی. اور میں سمجھتا ہوں چائنا نے بھی جو بائی لیٹرل ڈیٹ تھی، چائنا نے بھی یہ کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیا ہم آپ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس کریں. یہ میں آپ کو کوٹ آن کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک سینئر چائنیز آفیشل نے.
کیونکہ یہاں بڑی پریشانی تھی کہ چائنا کے آپ نے $7-8 بلین دینے ہیں، یہ ہے وہ. تو چائنا کی طرف سے یہ جواب آیا کہ بھائی آپ ریلیکس کرو، کیا ہم نے مانگے آپ سے پیسے؟ مانگیں گے تو پھر بات ہوگی نا، اب تو مانگ ہی نہیں رہے ہیں، کیری آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں جو ڈار صاحب نے نیگوشیٹ کیا دے گڈ. البتہ جہاں ابھی تک ایک فیلئر ہے وہ جو میں نے ابھی حال کیا، وہ اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. ریمیٹنسز اس لیے گر رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے اب پھر ہنڈی سے پیسے بھیجنے شروع کر دیے پاکستان، بیکاز ان کو 8-10 روپے زیادہ مل رہے ہیں اپنی کرنسی کے پیچھے، ڈالر کے پیچھے اور پاؤنڈ کے پیچھے، اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. تو وہ جو گیپ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. یا تو ڈار صاحب جو ہے فری مارکیٹ کر دیں کہ بینکس کو کہیں جی ختم ہوئی بات، یہ جو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے ایکسچینج ریٹ، فری مارکیٹ ریٹ کر دیں، ریمیٹنسز ایک دم بڑھ جائیں گی اور فائدہ ہو جائے گا. ڈار صاحب کرتے کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جو امپورٹ ہے، امپورٹ کا بل جتنا بھی ہے یہ بڑھ جائے گا. اگر ابھی 230-40 روپے پہ ڈالر، 30 روپے پہ بینک جو ہے وہ ڈالر دے رہا ہے یا 225 پہ لے رہا ہے، تو پھر آپ کو 10 روپے بڑھانے پڑیں گے، تو امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی کیونکہ بینک پیسے روپے زیادہ مانگیں گے. تو مطلب ہے ان کو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف ریمیٹنسز کو بڑھانا ہے، وہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر جو ریمٹ کر رہا ہے اس کو زیادہ پیسے ملے، جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ ملے. نہیں تو وہ ہنڈی کرے گا بینک کے ذریعے، وہ نہیں کرے گا، وہ ہنڈی کرے گا. اور اگر وہ آپ کرتے ہیں تو پھر انفلیشن ہوگی، بیکاز آپ کی امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی. تو یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے، اس کو کرنا ہے، اور اس کا تعلق پھر وہ ریزروز کے ساتھ ہی ہے. اگر ریزروز امپروو کر جاتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں یہ چیز، تاکہ آپ کے امپورٹس جو ہیں وہ کھل جائیں اور تھوڑی سی سہولت ہو جائے. تو اٹس اے ٹرکی بیلنسنگ ایکٹ، بٹ یہ کرنا پڑے گا، ادروائز یہ آپ اور اس دلدل میں چلتے جائیں گے. اور اوپر سے جیسے میں نے کہا عمران خان صاحب کو بھی منانا پڑے گا کہ یہ ڈیفالٹ یہ بات بند کریں. دس از ناٹ گو فار انٹرنیشنل کانفیڈنس اینڈ سو آن. جی مجھے اگر جی آپ کو کوئی اکانومی پہ سوال نہیں ہے تو میرے پاس ایک سیاسی سوال ہے. آپ سٹارٹ جی پلیز گو ہیڈ. سیٹھی صاحب، یہ اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں پنجاب خیبر پختونخوا کی، نہیں ٹوٹ رہی ہیں. پنجاب حکومت تبدیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. پرویز الہی چیف منسٹر رہیں گے نہیں رہیں گے؟ کس کے چیف منسٹر رہیں گے؟ پی ٹی آئی کے ہوں گے، کسی اور کے ہوں گے؟ تھوڑی سی روشنی فرما دیں. دیکھیے، پرویز الہی صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ ان کو تو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کسی سٹیج پہ بھی اسمبلیز توڑیں گے. یہ بات کہنا کہ جی جو جب عمران کہے گا ہم کر دیں گے، یہ الگ بات، نہیں کریں گے. وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی 3 مہینے تک تو، مارچ تک تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم اسمبلیاں توڑیں. اس کے علاوہ ان کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے، اسی لیے انہوں نے ابھی ایک پی ٹی آئی صاحب کو منسٹر بھی بنا دیا. خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے کیونکہ سارا اسمبلی کے اندر ڈیمانڈ یہ ہے کہ پیسے دیو، الیکشن آ رہی ہے آگے، ڈیولپمنٹ فنڈز دیو. اور ڈیولپمنٹ فنڈز کا پرابلم یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ٹائٹ کیا ہوا ہے، جو ان کو ملنے تھے فنڈز وہ ٹائٹ کیے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ نے. تو ان کو اب ڈومیسٹک سورسز سے ہی، پروونشل سورسز سے ریز کرنے پڑ رہے ہیں. ابھی چوہدری صاحب نے 70 ارب روپے کے قریب تو صرف گجرات اور اپنی کنسٹیٹیوٹس کے اوپر ڈیولپمنٹ فنڈز پھینکے ہیں، مگر باقی ایم پی ایز ایم این اے بھوکے ہیں، وہ کہنے دیں ہمیں پیسے دیں. یہی سچویشن کے پی میں ہے کہ کے پی والے بھی تیار نہیں ہیں، وہاں پوری آدھی اسمبلی جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور وہ ہر روز کوئی نہ کوئی بیان دے دیتا ہے. اور ابھی ہمارے دوست ایاز صاحب ہیں جو رپورٹر ہیں جیو کے، وہ ابھی بتا رہے تھے ایک ویڈیو لاگ پہ کہ کتنی پھوٹ پڑی ہوئی ہے کے پی کے اندر کہ نہیں ہم نے کرنی ریزالو، نہیں کرنی ہم نے. تو خان صاحب کیسے یہ کریں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کرے اور پھر پسوڑی پڑ جائے کہ ہنکی کرنا ہے ہنکی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ لیٹس سے فار دی سیک آف آرگیومنٹ کہ خان صاحب کہتے ہیں نہیں کرنا ہے، نہیں تو کرو، اور یہ کہتے ہیں جی چلو پھر کرنا پڑ گیا، اچھا جی تو کیا ہوگا؟ پھر چیلنج ہو جائے گا. وہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی گورنر رول والی بات شروع ہو جائے گی، عدالتوں میں گورنمنٹ لے جائے گی ان کو روکنے کے لیے، اور الیکشن کمیشن سے بیان شروع ہو جائیں گے ہم نے تو سینسس کرنا ہے. پٹیشنز آ جائیں گی کہ فوری طور پہ الیکشن نہیں ہو سکتے، سینسس ہوگا، ڈی لمیٹیشن ہوگی، بلا 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 بلا. تو یہ سارا گند پڑ جائے گا. تو خان صاحب کو بھی پتا ہے اس سے ان کو حاصل کچھ نہیں ہوگا. اگر اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ کیونکہ گورنمنٹ تو جا نہیں رہی ہے کہیں، اور اگر آج بھی یہ سمجھے آپ کے فیصلہ کرتے ہیں جی کل ہم نے اسمبلی توڑنی ہے، تو یہ ان کو 2 مہینے لگ جائیں گے توڑنے میں. یہ راتوں رات نہیں ہوگا، یہ 2 مہینے لگ جائیں گے ان کو توڑنے میں. تو 2 مہینے لگ گئے تو فروری میں آ گئے
اگر اس وقت آپ 3 ماہ کے بعد الیکشن کراتے ہیں تو مئی تو پہنچ گئے. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جون جولائی میں آپ بیٹھ کے طے کر لیں کہ سارا کچھ ریپ اپ ہو جائے اور کریں. اوپر سے فنڈز کا پرابلم ہے. الیکشن کمیشن کہتی ہے ہمیں 40-50 ارب روپیہ چاہیے جسٹ ٹو کنڈکٹ دیز الیکشنز ان دیز 2 provinces. پیسے نہیں ہیں. اور یہ سب ایشوز چل رہے ہیں. الیکشن کمیشن کہتی ہے 4 مہینے ہمیں لگیں گے پروونشل ڈیلیمیٹیشن کرنے میں. سینسس کرنا ہے ابھی, ڈیجیٹل سینسس ہونا ہے جنوری میں. تو بہت سے ایشوز ہیں. یہ بالکل کوئی الیکشن مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے. ڈیزالو کرے یا نہ کرے, کرے بھی تو مجھے فوری طور پہ الیکشن نظر نہیں آ رہے. عدالتوں میں گھومیں گے اور وہاں سے اسٹے آرڈرز لیں گے اور ہر قسم کے آرگیومنٹس دیے جائیں گے. الیکشنز ہوں گے اگلے سال جولائی کے بعد.